العالمین نے بھی سن لیا. پروردگار عالم نے اعلان فرمایا مارکیٹ کے اندر تو آخرت کی کامیابی کی مارکیٹ کے اندر تو میرے نبی کا طریقہ چل رہا ہے, بنانا ہے. طریقہ اجاڑ کے رکھ دیا, پیسہ بچا کے رکھ لیا. کہتے ہیں ایک سامنے پاکٹ لگا دینا, ایک سائڈ پہ لگا دینا, ایک شلوار میں لگا دینا, زپ ضرور لگانا. مالک کائنات تیری ذہانت پر, مالک کائنات تیری عقل پر جو پردے پڑ گئے اس پہ ہنستا ہے. کہتا ہے جس چیز کو تجھے بچانا چاہیے تھا وہ مرضی تو تو نے درزی کی اوپر چھوڑ دی, ٹیلر ماسٹر کے اوپر چھوڑ دی, اور جس چیز کو تو نے بچانا کوئی نہیں تھا اس کو شلواروں میں جیبیں لگا لگا کے بچا رہا ہے. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, جیبیں جہاں مرضی لگا لے, یہ آنے والے وقتوں میں موت کے وقت ہے, جہاں مرضی پیسے کو چھپا کے رکھ, یہ پیسہ تجھے موت کے وقت دھوکہ دے کے رہے گا. بینکوں کے لاکر میں رکھ لے تیری مرضی, سیکیورٹی گارڈ دروازے پہ کھڑا کر لے تیری مرضی, کانٹے دار بھاڑے لگوا لے تیری مرضی, یہ موت کے وقت تجھے دھوکہ دے گا, تو ہاتھ رگڑتا رہ جائے گا. یہ تیرے دادے سے بے وفائی کر گیا, باپ سے بے وفائی کر گیا, رشتہ داروں سے بے وفائی کر گیا. یاد کر وہ وقت جب جس نے تیرے دسترخوان اجاڑا تھا, یہ بے وفائی کر گیا. تو اندھا تجھے نظر نہیں آ رہا, یہ بے وفائی کر گیا. بھائی کو بھائی سے لڑا دیا, یہ بے وفائی کر دیا. بیوی کو شوہر سے علیحدہ کر دیا, یہ بے وفائی کر گیا. اولاد کو ماں باپ سے جدا کر دیا, یہ بے وفائی کر دیا. بہنوں کو بھائیوں کے دروازے سے دھکے دلوا دیے, یہ بے وفائی کر گیا. اولاد کے ہاتھوں ماں باپ کے سر میں جوتیاں پڑوا دی, یہ بے وفائی کر گیا. یہ اپنوں کو بیگانہ کر گیا, یاروں کو دشمن بنا کے چلا گیا ہے. الہ العالمین یہ پیسہ با وفا میرا کیسے بنے گا؟ اللہ نے کہا بتاؤں, عمل کرے گا؟ کہا جی کروں گا. فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اپنے جانے سے پہلے یہ پیسہ آگے بھیج دے. میرا بندہ میرے ساتھ کمیٹی ڈال لے, میرا بندہ میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لے, میرا بندہ میرے ساتھ کاروبار کر لے. الہ العالمین تو بڑا, تیری زمین بڑی, تیرا عہدہ بڑا, تیری سلطنت بڑی, تیرا جہان بڑا. پروردگار عالم تیرے سے کاروبار کرنے کے لیے, تیرا پارٹنر بننے کے لیے مجھے کتنا کروڑ لانا پڑے گا. الہ العالمین نے اعلان فرما دیا, فرمایا نہ میری بیٹی نہ بیٹا نہ میں مجھے خسارہ ہوگا, میں نفع سے پاک خسارے سے پاک. پروردگار عالم پھر کیا لو, فرمایا 10 روپے کا نوٹ لگا دے, میرے کاروبار میں 10 روپے کا نوٹ شامل کر دے. افطاری کے وقت پانی کا گھونٹ لگا دے, لسی دودھ کا گھونٹ لگا دے, کھجور کا ایک دانہ لگا دے, کسی ننگے کو کپڑے پہنا دے, بھوکے کو کھانا کھلا دے, کسی دھوپ میں سڑنے والے کو سایہ دے دے. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس پیسے کو اتنا بڑھاؤں گا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, اتنا عطا فرماؤں گا زمین آسمان کا کلا چھوٹا رہ جائے گا, میرا دینا زیادہ ہو جائے گا. 10 روپے کے نوٹ پہ لگا. بولی کی قیمت, بولی کی کمیٹی ڈلتی ہے اور وہ کمیٹی حرام ہے. دستور کہ جب آپ کو کمیٹی چاہیے آپ بولی کی کمیٹی میں آواز دے دو. جس کی کمیٹی چھوڑی پھر اس کے پیسے سارے آپ کو بھرنے پڑیں گے, حرام. فرمایا میرا بندہ میرے ساتھ بولی کی کمیٹی ڈال لے. الہ العالمین کتنے سال کے بعد ملے گی؟ فرمایا بندہ ابھی ڈال, ابھی مانگ عطا فرما دوں گا. الہ العالمین میرا بھروسہ, میری گارنٹی کون دے گا؟ پروردگار عالم اگر میں بھاگ گیا, الہ العالمین میں تیرا پیسہ دبا گیا, پروردگار عالم اگر میں دوڑ گیا, میں انکار کر گیا تو کمیٹی کون دے گا؟ فرمایا بندے میں نے جزا سزا کا ایک دن تیرے لیے مقرر کر رکھا ہے, وہ جزا سزا کا دل کون سا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کھا جا میرا حق, کھا جا, میرے سامنے پھرتا رہے گا, میں کسی میں ظاہر نہیں کروں گا.
پڑوسی کا پردہ ظاہر نہیں کروں گا، بیوی کا ظاہر نہیں کروں گا، ماں باپ کا نہیں کروں گا، رشتہ داروں کا نہیں کروں گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر وہ پردے ظاہر کرتا، صبح ناشتے پڑھتے رہے، میرے ہاتھوں کو مروڑ کے رکھ دیتا، جنہوں نے نماز پڑھی، جنہوں نے نہیں پڑھی، اللہ نے سب کو صبح تازہ ناشتہ کرایا، جنہوں نے ظہر نہیں پڑھی خدا نے انہیں پانی پلایا، کھانا کھلایا، جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی میں اس وقت فیصلہ کر دیتا، رزلٹ آؤٹ کر دیتا، بندے جو نماز پڑھتے ان کی آنکھوں میں نیند دیتا، اور جو نماز نہ پڑھتے ان کو بستر پہ لیٹنے نہ دیتا۔ دیکھ میں علیم بھی ہوں اور حکیم بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں، میں حلیم بھی ہوں۔ اللہ اکبر، تیرے سامنے تیرے سے کوئی تیری برائی کرے تو بائی کاٹ کرتا ہے، دوستوں کو بلاتا ہے، دیکھو یار کیسا یار ہے، میرے سامنے میرے منہ پہ برائی کر رہا ہے، فرمایا میں علیم ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، کھاتا کس کا ہے، گیت کس کے گاتا ہے، حلیم اتنا ہوں، پہاڑوں جتنے گناہ کر کے بیٹھ جائے تیرا خدا جب بھی تیرے پہ پردے ڈال دیتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، اب ظاہر کرے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ کس نے بتا دیا؟ امی جب میں نے بات کی تھی اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا، آپ تھی نا، چاچے کو کیسے پتا لگا؟ بیٹے پتہ نہیں، دیواروں کے کام تو نہیں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کمرے بھی بند تھے، بتی بھی بند تھی، کنڈی بھی لگی، مین گیٹ بھی بند تھا، ڈرائنگ روم سلیپنگ روم کا دروازہ بند تھا۔ جب میں نے کپڑے اتارے اللہ کی قسم مجھے اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا، یہ کون ہے جس نے میدان محشر کے اندر مجھے ننگا کر کے رکھ دیا ہے؟ چھپو میرے عزیزوں، کہاں تک چھپ سکتے ہو؟ رب کبریا کی قسم ہے، اللہ اکبر، کہاں تک چھپ سکتے ہو؟ اللہ کی عزت کی قسم، پہلے دار یہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی رات کو بھی قلم کی سیاہی میرے عزیزوں نہیں ختم ہوتی، ان کے رجسٹر کے کاغذ ختم نہیں ہوتے، ان کو کپڑے کے رجسٹر کو دیمک نہیں لگتی، ان کی سیاہی پھیلتی کوئی نہیں، ان کے قلم کی نب خراب نہیں ہوتی۔ فرمایا تو نیکیاں کرتا کرتا تھک جاتا ہے، یہ نیکیاں لکھتے لکھتے نہیں تھکتے، تو گناہ کرتے کرتے نہیں تھکتا، یہ فرشتے بھی گناہ کرتے کرتے نہیں دکھتے نہیں تھکتے۔ یوں لکھ لیا، اللہ فرمائے گا قیامت کے دن یقین نہیں آتا جی اللہ دکھا تو صحیح، ایک ایک ریل صاف چلے گی میرے عزیزوں، اس کے اندر سگنل کی خرابی نہیں آئے گی، میموری کارڈ کے اندر وائرس کوئی نہیں آئے گا، صاف کیا تھا کیا تھا کیا تھا کیا تھا، آجا سامنے ایک ہی آواز لگی تھی، کیا تھا جی، کیوں کیا تھا؟ خدا کی قسم جب کیوں کیا تھا تو عبد الحنان کی پگڑی بھی سر سے اتر کے زمین پہ آ کے گر جائے گی۔ کیوں؟ گناہ کرو آپ کی مرضی، نیکی کرو آپ کی مرضی، لیکن خدا کی کیوں سے بچنا، خدا کی کیوں سے بچنا۔ آپ نے فرمایا کون؟ سارے نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ عائشہ خدا کے سامنے سے گزرتے ہوئے بچنا، ڈرنا۔ اگر پروردگار عالم نے یوں پوچھ لیا کیوں کیا تھا، عائشہ تو میری بیوی اپنی جگہ، لیکن رب اکبر کی قسم ہے خدا کی کیوں میں جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ بیٹی کی طرف دیکھے گا کام نہیں آئے گی، بیٹے کی طرف دیکھے گا کام نہیں آئے گا، رشتہ داروں کی طرف دیکھے گا، مال دولت کی طرف دیکھے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، جب مالک کائنات کہے گا کیوں کیا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی گردن کی رگیں پھول جائیں گی۔ جب مالک کائنات کہے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب خدا سوال کرے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے کہا تھا کہ خدا کے بعد مجھے میری ماں کو پوجنا؟ فرمایا جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھے گا، نبوت کا تاج پہننے والا خدا کی گھوری سے تھر تھر کانپنے لگ جائے گا۔ بعض جگہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ معاف فرمائے، میں نے پڑھا نہیں میں نے سنا ہے، اگر غلط ہو خدا معاف کر دے، بعض جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ قالوا سبحانک، پاک اللہ تو، جو میرے علم میں وہ تیرے علم میں، جو تیرے علم میں اللہ وہ میرے علم میں نہیں۔ الہ العالمین، کیا ایسے ہو سکتا ہے تیرا پاک نبی ایسی بات کر سکتا ہے؟ یہ تو خود ہی بدبخت نکلے جنہوں نے میرے جانے کے بعد مجھے خدا ماننا شروع کر دیا۔ جب عیسیٰ کی خدائی کو خدا برداشت نہیں کرے گا تو تیرے میرے پیر کی خدائی کو خدا کہاں برداشت کرے گا؟ بابا علی حجویری کے اللہ اکبر داتے کو کہاں برداشت کرے گا؟ پھر تیرا میرا بنایا
رب کعبہ کی قسم آج جامع مسجد عائشہ صدیقہ عقیدہ لے کے جاؤ کشتی پار کرانے والا اللہ کی قسم کوئی پیر نہیں ہوا کرتا, کشتی تو خدا پار کرایا کرتا ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی لگی, پیغمبروں کے اپنی کشتی پار نہ کرا سکا. یونس علیہ السلام کی کشتی پھنسی, نبیوں کے پار کرا نہ سکا. ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں کشتی پھنسی, نبیوں کے پاس کرا نہ سکا. سیدہ عائشہ کی تہمت لگی, کشتی پھنسی. نبی کے بستر پر سونے والی, نبی کے بستر پر بیٹھنے والی, نبی کے نکاح میں آنے والی, خدا کی قسم ہے پیغمبر کی نسبت سے اپنی کشتی پار نہ کروا سکی. جب تک سیدہ عائشہ نے رو کر, جناب ابراہیم علیہ السلام نے رو کر یوں نہیں کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کشتی تو وہ پار لگائے, بیٹھ جا اللہ کے آگے کھنٹے کی طرح, جیسے کھنٹا گاڑ دیا جاتا ہے, بیٹھ جاؤ اللہ کے آگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. دل میں سوال کر, جب ساری دنیا سیدہ پہ انگلی اٹھا رہی تھی آپ کے دربار میں اس نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یا